لیکن ہم اب چلتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام خلفاء کے ساتھ تقیہ فرماتے تھے، خلفاء جابر کے ساتھ تقیہ فرماتے تھے۔ اچھا، اور تقیہ نہ کرتے تو کیا کرتے بھائی؟ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں۔ یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، تالیف شیخنا الطوسی رحمہ اللہ، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 108 میں سعید ابن المسیب کے حیات میں یہاں پر لکھا ہے قال الفضل بن شاذان ولم يكن في زمن علي بن الحسين عليه السلام في اول امره الا 5 انفس۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ آئے تو اس زمانے میں دنیا میں صرف 5 شیعہ تھے، 5 شیعہ۔ کون تھے؟ سعید ابن جبیر ہے، سعید ابن المسیب ہے، محمد ابن جبیر ابن مطعم ہے، یحییٰ ابن ام الطویل اور ابو خالد کابلی۔ اور ابو خالد کابلی یہ بھی جو ہے نا اور میں سے بہت سارے شہید ہو گئے، مثلا سعید ابن جبیر اور ابو خالد کابلی بھی بہت عرصے تک وہ محمد الحنفیہ کو اپنا امام سمجھتا تھا، ایک بہت طویل عرصے تک اس کی خدمت کی ہے۔ پھر آخر میں نے اس کو قسم دی ہے کہ آپ ہی امام ہے، اس نے کہا میں امام نہیں ہوں۔ پھر اس کو لے کے آئے ہیں امام حسین عابدین علیہ السلام کے پاس کہ یہ تیرا امام، اصلی امام یہ ہے۔ تو تقیہ کی یہ انتہا حالت تھی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ تنہائی تھی۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور سامنے سے بنی امیہ کی حکومت ہے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہیں، پانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو قتل کریں۔ یہ کتاب کامل الزیارات لشیخنا ابن قولویہ القمی رحمہ اللہ، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 158 میں یہ حدیث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بعث ہشام بن عبد الملک الى ابی فاشخصہ الى شام۔ ہشام ابن عبد الملک جو ہے مروان کا بیٹا، مروان کا پوتا ہشام، بہت اس نے 20 سال حکومت کی، بہت ہی فاسق اور فاجر خلیفہ تھا، ظالم خلیفہ تھا۔ اس نے میرے والد کو بلایا کہ شام آ جاؤ، اس کو شام بھیجا جائے۔ تو مدینہ میں جو گورنر تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو شام بھیج دیا۔ فلما دخل عليه قال يا ابا جعفر اشخصناك لنسألك عن مسألة لم يصلح ان يسألك عنها غيري۔ جب امام علیہ السلام شام آئے تو اس نے کہا اے ابو جعفر، آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، اور میں ہی یہ سوال آپ سے کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ سوال کا جواب بھی آپ کو آتا ہے، صرف آپ کو آتا ہے، کسی اور کو نہیں آتا۔ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا لیسألنی امیر المؤمنین اما احب۔ لہجہ دیکھیں کتنا مؤدبانہ ہے کہ امیر المؤمنین صاحب جو چاہیں مجھ سے پوچھیں، نہیں کہتا آپ مجھ سے پوچھیں، نہیں، امیر المؤمنین جو پوچھنا مجھ سے چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں۔ فإن علمت عجبت ذلك، اگر مجھے جواب آیا تو میں کہتا ہوں میں اس کا جواب دوں گا۔ وإن لم أعلم قلت لا أدري، اور اگر مجھے جواب نہ آیا تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں آتا۔ وكان الصدق أولى بي، اور سچ کہنا میرے لیے ضروری ہے۔ پھر اس نے سوال کیا مجھے بتاؤ وہ رات جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہوئے تھے، بما استدل به الغائب عن المصر الذي قتل فيه على قتله وما العلامة فيه للناس۔ تو دوسرے شہروں میں اس کے علامت کیا ظاہر ہوئی؟ دوسرے شہروں میں چلو کوفے والوں کو تو پتہ چل گیا نا، وہ تو پڑوسی ہیں کہ مولا علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، شہید ہو گئے۔ دوسرے شہر والوں کو وہاں ان کو کیسے پتہ چلا تھا؟ دیکھیں یہ پوچھتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے بلا کر، کسی کو نہیں بھیجتا کہ ان سے پوچھو، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، منتشر ہو جائیں۔ اس وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو بلایا ہے، اور اس نے خود بھی سنا ہوگا نا، کوئی افواہ اس نے سنا ہوگا کہ جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو اس کے علامات دوسرے شہروں میں ظاہر ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ خوارق کا عادات پیش آئے تھے، تو یہ ویریفائی کرنا چاہتا تھا امام علیہ السلام سے۔ تو دوسرے شہر لوگوں نے کیسے جانا کہ یہ شہید ہو گئے؟ اور اگر اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، اس کا جواب آپ نے دے دی، تو یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا یہ علامت کسی دوسرے کے لیے بھی ہوا ہے؟ ایک شخص کوفے میں شہید ہوا، وہ پوری دنیا میں اس کے علامات ظاہر ہوئے، کسی اور کے لیے بھی ہوا ہے؟ اچھا، فقال له ابی، میرے والد نے ہشام سے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انه لما كانت تلك الليلة التي قتل فيها امیر المؤمنین علیہ السلام، اے بادشاہ سلامت، وہ رات جب میرے جد امیر المؤمنین علی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، لم يرفع عن وجه الارض حجر الا وجد تحته دم عبید حتى طلع الفجر۔ دنیا میں ہر جگہ کسی بھی پتھر کو آپ اٹھا دیتے اس کے نیچے تازہ خون تھا، دنیا میں ہر جگہ، امریکہ، یورپ، مدینہ، مکہ، ہندوستان، جہاں بھی آپ اس رات کو اٹھا دیتے ہر پتھر کے نیچے وہاں پہ تازہ خون ہوتا تھا طلوع فجر تک۔ وكذلك التي
كذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون أخو موسیٰ علیہ السلام. یہی ہوا تھا جب ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، تو ان کے قتل کی رات بھی یہ علامت پیش آئی. اور یہی علامت پیش آئی تھی اس وقت جب یوشع بن نون عیسیٰ علیہ السلام کے وارث شہید ہوئے تھے. وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي رُفِعَ فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى السَّمَاءِ. اور وہ رات جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان لے کے گئے تھے. زمین والوں نے ان کو یہ سوچا نا کہ ان کو ہم صلیب پہ چڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پہ لے گیا تھا. اس رات کو بھی یہ پیش آیا تھا. وَكَذَلِكَ اچھا یہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصی، میں نے عیسیٰ بولا غلط بولا. وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا شَمْعُونَ ابن حمون الصفا. اور اسی طرح حضرت شمعون جو عیسیٰ علیہ السلام کے وارث تھے ان کو شہید کیا گیا تھا. تو اس رات کو بھی یہی جہاں پہ دنیا میں پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون ہوتا. وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام. اور اسی طرح وہ رات ہے جب میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ علیہ السلام. اور یہی علامت اس وقت بھی پیش آئی ہے اس رات کو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوا. تو اس رات کو فجر تک، یوم عاشور شام غریباں کو فجر تک جہاں بھی آپ پتھر اٹھاتے دنیا میں اس کے نیچے تازہ خون ہوتا. اچھا فَتَرَبَّدَ وَجْهُ هِشَامٍ حَتَّى انتقع لَوْنُهُ وَهَمَّ أَن يَبْتِشَ بِأَبِيهِ. بادشاہ کا چہرے کا رنگ خاکستری ہو گیا، رنگ کا چہرہ تبدیل ہوگا، بڑا غضب آیا، اس کو غصہ آیا. اور اس نے ارادہ کیا کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو کوئی سزا سنائے. فقال له ابی، تو میرے والد صاحب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا یا امیر المؤمنین الواجب علی العباد الطاعة لامامهم والصدق له بالنصیحہ. اے امیر المؤمنین، رعیت پر واجب ہے کہ اپنی امام کی طاعت کریں اور اس کے ساتھ سچ بات بتائیں، صادق بات بتائیں، صدق کے ساتھ گفتگو کریں. یہ آپ کا حق بنتا ہے. اور آپ کا حق بنتا ہے نصیحت کی. نصیحت کس کو بولتے ہیں؟ خیر خواہی کی. نصیحت عربی زبان میں خیر خواہی کو بولتے ہیں. اور بادشاہ کا حق بنتا ہے، خلیفہ امیر المومنین کا حق یہ بنتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے خیر خواہی کا اظہار کریں. وَإِنَّ الَّذِي دعانی إِلَىٰ أَنْ أَجَبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَا سَأَلَنِي عَنْهُمْ مَعْرِفَتِي إِيَّاهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيَّ مِنَ الطَّاعَةِ. اور میں نے امیر المؤمنین کے سوال کا جواب بھی بالکل کتنا لہجہ نہایت محترمانہ ہے، مؤدبانہ ہے، جو اس نے مجھ سے طلب کیا ہے، جواب سوال کیا ہے، جو میں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، مجھے اس بات کا معرفت ہے کہ امیر المؤمنین کا حق مجھ پہ کیا ہے. امیر المؤمنین سے مراد کیا ہے؟ ہشام بن عبد الملک. اس کا حق مجھ پر ہے کہ میں اس کی طاعت کروں. فَلْيُحْسِنْ امیر المؤمنین علی الظن. تو پس امیر المؤمنین کو چاہیے کہ مجھ پہ حسن ظن رکھے، کیونکہ میں امیر المؤمنین کا حق یہ بنتا تھا کہ میں اس کی طاعت کروں، اس کی خیر خواہی کروں، اور میں اس کے سوال کا جواب صدق کے ساتھ دے دوں. تو امیر المؤمنین مجھ پہ حسن ظن رکھیں. تو ہشام نے کہا انصرف الی اہلک اذا شئت. ہشام نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو اپنے واپس مدینہ چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس. قال فخرج. امام علیہ السلام واپس مدینہ چلے گئے. سمجھ میں آئی؟ واپس مدینہ چلے گئے. تو آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے محاورات تو بہت زیادہ ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں، خلفاء کے ساتھ. ملاحظہ کریں کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 46، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہ صفحہ نمبر 46 ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام چلے گئے عبد الملک ابن مروان کے پاس. عبد الملک ابن مروان نے ان کو بلایا تھا، اسی ہشام کے والد نے امام علیہ السلام کو شام بلایا تھا. ان کے پاس چلے گئے. فاستعظم عبد الملک ما رأى من اثر السجود بین عینی علی بن الحسین علیہ السلام. جب عبد الملک بن مروان کی نظر پڑی ہے ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے اقدس پر، تو دیکھا کہ ان کے چہرے مبارک پر پیشانی پر سجدے کے جو اثر ہے اس نے بڑا اس کو متاثر کیا. عبد الملک کو اس نے دیکھا، وہ بڑا متاثر ہوا. امام علیہ السلام کا روب اس پہ چھا گیا. تو اس نے کہا یا ابا محمد لقد بین علیک الاجتہاد ولقد سبق لك من اللہ الحسنى وانت بضعة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب النسب وکید السبب. اس نے کہا یا ابا محمد، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے بڑی عبادتیں کی ہیں اور اللہ کا آپ پہ بڑا تفضل ہے. آپ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، قریب النسب ہیں، اور آپ کا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ بہت ہی قریبی ہے. وَإِنَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. آپ کی فضیلت بہت عظیم ہے.
علی اہل بیتک و ذوی عصرک، اپنے پورے گھرانے والوں پہ، اولاد امیر المؤمنین علیہ السلام پر اور دنیا والوں پر آپ کی فضیلت بہت عظیم ہے، سب پر. وَلَقَدْ أُوتِيتَ مِنَ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ مَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ مِثْلُكَ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دیا، جو علم دیا، جو دین دیا، جو تقوی دیا، وہ زمانے میں کسی کو نہیں دیا. الا من مضى من سلفک، مگر یہ کہ آپ کے والد صاحب امام حسین علیہ السلام، ان کے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام. وَأَقْبَلَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَيُطْرِيهِ، تو شروع کیا عبد الملک نے تعریف کرنا، بہت ثنا کیا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ وَصَفْتَهُ مِنْ فضل اللہ سبحانہ وتأییدہ وتوفیقہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں اللہ کے تفضل ہے مجھ سے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی توفیق ہے. فَأَيْنَ شُكْرُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ فَأَيْنَ شُكْرُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. تو فرمایا کہ اب اللہ کا مجھ پہ اتنا احسان ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں، اے امیر المؤمنین، اے بادشاہ سلامت. پھر وہاں پر بہت گفتگو جاری ہے ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام اس شخص کے ساتھ. یہ کتاب دلائل الامامہ لابی جعفر محمد بن جریم بن رستم الطبری، چاپ مؤسسۃ البعثہ فی قوم المقدسہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 233 ہے. یہاں پر دیکھیں یہ صفحہ نمبر 233 پہ یہ حدیث ہے، کافی طویل ہے. ایک سال ہشام بن عبد الملک حج پہ گیا تھا، تو اسی سال کو امام محمد الباقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی حج پہ تھے. تو اس وقت اس سال کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا تھا الحمدللہ الذی بعث محمدا بالحق نبیا واکرمنا به فنحن صفۃ اللہ علی خلقہ. اللہ کا شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم پہ بھی اللہ نے اکرام کیا. تو ہم اللہ کے مصطفیٰ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پورے خلق سے ہم مصطفیٰ ہیں. وخیارتہ من عبادہ، اور ہم دنیا میں سب سے اللہ تعالیٰ کے اختیار شدہ لوگ ہم ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہم ہیں. فالسعید من اتبعنا، جو شخص ہماری اتباع کرے وہی باسعادت ہے، اور شقی وہی ہے جو ہماری مخالفت کرے، ہم سے دشمنی کرے. ومن الناس من یقول انہ یتولانا وهو یوالی اعداؤنا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے دشمنوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ومن یلیہم من جلسائہم واصحابہم، اور وہ ہمارے دشمنوں سے یا ہمارے دشمنوں کے دوستوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. فہو لم یسمع کلام ربنا ولم یعمل بہ، ایسے شخص نے نہ اللہ کے کلام کو سنا اور نہ اس پہ عمل کی ہے. اچھا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملے حج میں کسی مقام پہ کہا تھا، کسی نے اس بات کو رپورٹ کر دی، چغلی لگا دی. جب اس نے چغلی لگا دی بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا کہ ان باپ بیٹوں کو شام بھیجا جائے. تو وہ چلا گیا شام، اور اس نے کہا کہ امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام بھیجا جائے. تو مدینے کے گورنر پہ پیغام آیا کہ ان دونوں کو آپ شام بھیج دیں. جب ہم شام چلے گئے تو 3 دن تک ہمیں اجازت نہیں دی، اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں ملی. چوتھے دن ہمیں بادشاہ سے ملاقات کی اجازت ملی ہے. ہم گئے داخل ہوئے تو وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے. اس زمانے میں تخت اس طرح مجھے جو تواریخ وغیرہ سے ملتا ہے نا کہ تخت جو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا تھا جہاں پہ بادشاہ کا دربار ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا باقی لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جیسے ہمارے زمانے میں اسٹیج ہوتا ہے. باقی یعنی سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں سے آپ چڑھ کے مثلا 1 میٹر 1.5 میٹر یا 2 میٹر اونچا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ تخت اس کو بولتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، بہت سارے لوگ اس تخت پہ بیٹھتے تھے. تو اب بہرحال وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے جو وزیر وزراء ہیں، وہ اس کے مسلح افراد ہیں، باڈی گارڈ وغیرہ سب اس کے ساتھ ادھر ہی تخت پر ہیں. اور سامنے جو ہے وہاں پہ انہوں نے کیا لگایا ہے، ایک ٹارگٹ لگایا، اور بنی امیہ کے جو سردار ہیں اور ان کے فوج کے جو بڑے ہیں وہ تیر اندازی کر رہے ہیں. ٹارگٹ پہ، ہدف پہ تیروں کا نشانہ بناتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. جب ہم گئے تو داخل ہوئے تو اس نے ہمیں بلایا. والد صاحب پہلے داخل ہوئے، میں والد صاحب کے ساتھ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. تو میں ان کے پیچھے چاہ رہا تھا، تو اس نے ہمیں بلایا، تخت کے اوپر بلایا اور ہمیں تخت اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب سے کہا یا ابا جعفر لو رمیت مع اشیاخ قومک الغرض، کہا کہ یا ابا جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، یہ دیکھیں آپ قریش کے یہاں پہ جو سردار ہیں یعنی بنی امیہ، یہ آپ کے قوم ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، سب یہ بنی امیہ کے ہیں، یہ سب بنی امیہ کے سردار ہیں، سب پرنس اور وغیرہ یہاں پہ مختلف گورنر یہاں پر یہ تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ کریں.
وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَحْتِكَ بِأَبِي ظَنًّا مِّنْهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ وَيُخْطِئُ وَلَا يُصِيبُ إِذَا رَمَى فَيَشْتَفِي مِنْهُ بِذَلِكَ. اس کی نیت یہ تھی، اس کا نیت یہ تھا کہ میں اس کی بے عزتی کر دوں. وہ یہ سوچا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تیر اندازی نہیں آتا، یہ مارے گا، ایک لگے گا، دو نہیں لگیں گے نا، تو پھر ہم ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے کہ بھئی یہ دیکھو آپ مدینہ سے تشریف لائے، آپ کو نہیں آتا، آپ بزرگ ہو گئے یا مثلا آپ نے پریکٹس نہیں کی اچھی طرح سے. تو اس کی نیت یہ تھی کہ حد کی حرمت کرے، بے حرمتی کرے میرے والد صاحب. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں. فَإِن رَفَيْتَ أَن تَعْفِيَنِي، اگر آپ مناسب سمجھے بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں تیر اندازی. اس نے کہا کہ نہیں، اس سے قسم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دی کہ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا. فوراً وہاں پہ ایک سردار تھا، جنرل تھا بنی امیہ کا، ادھر لے کے اپنا تیر کمان لے کے دے دو، اور دے دیا بھائی کہ تیر مارو. اچھا، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فتناول ابی عند ذلك قوس الشیخ، جب یہ ہوا کہ یہ بادشاہ چھوڑنے والا نہیں ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بنی امیہ کے اس سردار سے اس کا کمان لے لی. ثم تناول منه سہمہ، پھر اس سے ایک تیر بھی لے لیا. فوضعه في كبد القوس، تو اس کو جو کمان کا جس حصے پہ وہ تیر رکھتا ہے نا، وہاں پہ تیر رکھا. ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنسبه فيه، تو امام علیہ السلام نے کمان کھینچ لیا، تیر چھوڑ دیا، تیر گیا ہے سیدھا، وہ بالکل جو ٹارگٹ تھا نا، ہدف، اس کے بالکل مرکز میں گیا ہے اور اندر بالکل اکڑ گیا ہے، صحیح کامل وہاں پہ نصب ہو گیا. ثم رمى الثانية فشق فوق سهمه الى نصله. دیکھیں تیر ہوتا ہے نا، ایک تیر کا جو نوک حصہ ہوتا ہے اس میں تیغ ہوتی ہے نا، جس میں بلیڈ ہوتا ہے تیر، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک لکڑ ہوتی ہے، لکڑ کے آخر میں کیا ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں. آپ نے تیر تو دیکھا ہوگا نا، پر ہوتے ہیں تاکہ یہ ہوا میں زیادہ دیر پرواز کرے. تو پہلے تیر تو امام علیہ السلام نے ہدف پہ مارا، دوسرا تیر امام علیہ السلام نے اٹھایا، کھینچا، چھوڑ دیا اس کو. کیا ہوا، اسی جو تیر آگے ہدف پہ لگی تھی نا، اس کو لگی ہے اس کے پیچھے، اور اس کو چیر کر کے، اس کو پھاڑ کر کے اس ہدف میں جا کے گھسا ہے. اور اس کا جو پہلے والا تیر تھا، پہلے والے تیر کو پھاڑ دیا الی نسل ہی، جب تیر کے جو پر ہوتے نا، پر سے لے کر اس کے تیغ تک اس کو پھاڑ دیا، اس کو مزید وہ گھس گیا. اچھا، تیسرا انہوں نے اٹھایا، تیسرے نے دوسرے تیر کے ساتھ یہی کیا، یعنی بالکل 1 ملی میٹر بھی خطا نہیں ہوئی. تیسرے تیر نے دوسرے تیر کو چیر کر کے، پار کر کے، اس کے وسط سے داخل ہو کر ہدف کو جا لگیا. اور اسی طرح 9 امام علیہ السلام نے تیر مارے، ہر تیر دوسرے تیر کے دل میں جا کے جاتا ہے. ہشام 9 تیر جب اس طرح امام علیہ السلام نے مارے ہیں ایک بعد دیگر، کہ ایک تیر بھی 1 ملی میٹر خطا نہیں ہوئی ہے، ہر تیر پچھلے والے تیر کے بالکل وسط میں جا کے لگی ہے اور پچھلے والے تیر کو چیر کے رکھ دیا. اچھا، وہشام یضطرب فی مجلسہ فلم یتمالک، ہشام بے قرار، ہشام مضطرب ہو گیا، بادشاہ اس سے رہا نہیں گیا، تعجب کے ساتھ. قال اجدت یا ابا جعفر وانت ارم العرب والعجم، یہ تو اعجاز ہے بھائی، یہ تو کوئی انسان اس طرح تو نہیں کر سکتا نا، یہ تو خارق العادت ہے. اس نے کہا کہ یا ابا جعفر، آپ نے کیا تیر اندازی کیا، آپ پورے عرب و عجم میں، پوری دنیا میں آپ جیسا تیر انداز کوئی نہیں ہے. آپ نے کیوں کہا کہ آپ سن عمر رسیدہ ہو گئے؟ پھر وہ جو ہے، بس بادشاہ کو خود ندامت ہو گئی کہ میں نے کیوں ان سے کہا تھا کہ تیر مارو. اب تو انہوں نے جو تیر ماری ہے، ایسے تیر ماری ہے نا کہ ان کی تیر اندازی اب تو شورۂ آفاق بن گیا، اب تو ہماری بے عزتی ہو گئی ہے. اور ہشام ابن عبد الملک یہ تھا کہ کسی کو اس کے کنیے کے ساتھ نہیں پکارتا تھا، صرف میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کو اس نے کنیے سے پکارا. تو میرے والد صاحب اور ہم وہاں پہ کھڑے رہے، پھر ہشام نے ہم سے بات نہیں کی، اور میرے والد صاحب جب بہت عرصے وہاں پہ کھڑے رہے تو ان کو غصہ آیا، ان کو غضب آیا، اور ہشام کو پتہ چل گیا کہ ان کو غضب آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ معطل رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو اپنے پاس بلایا، تخت پہ بٹھایا اور قریب بٹھایا، اور بہت بڑا پیار کیا. اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے پورے قریش کی عزت ہے، فلان فلان فلان، اس طرح. اور پھر پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے سیکھا اس طرح تیر مارنا؟ تو انہوں نے کہا، میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ مدینے میں لوگ پریکٹس کرتے ہیں، میں نے بھی جوانی میں پریکٹس کی تھی، اس لیے مجھے آتا ہے. اچھا، لیکن اب میں نے بہت عرصہ ہوا میں نے تیر اندازی نہیں کیا. فلما اراد امیر المؤمنین منی ذلك عدت الیہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بہت سالوں کے بعد جب بادشاہ سلامت امیر المؤمنین نے مجھ سے طلب کیا کہ میں تیر ماروں، تو میں نے دوبارہ تیر اندازی کیا. تو ہشام نے کہا کہ میں نے اس طرح تیر اندازی کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا، اس طرح کوئی تیر مارے.
جب مجھ وما ظننت ان فی الارض احدا یرمی مثل هذا الرم این رمی جعفر من رمی. اس نے کہا میرا تو گمان نہیں کہ پوری دنیا میں کوئی اس طرح تیر مار سکے. آپ کے بیٹے جو جعفر علیہ السلام یہ بھی اسی طرح تیر مارتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جی ہاں ہم جو ہیں ہمارا انا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذین انزلهم اللہ علی نبیہ علیہ السلام فی قولہ. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کمال اور جو صفات کاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے وہ ہمیں عرص میں ملی, میرے بیٹے کو بھی عرص میں ملی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والارض لا تخلو ممن یکمل هذه الامور التي یقصر عنها غیرنا. فرمایا کہ زمین کبھی خالی نہیں رہتا اس شخص سے جس کے پاس پورے کمالات ہو, ہر لحاظ سے وہ کامل ہو, وہ کمالات جو دوسروں کے پاس نہیں ہوا کرتی. اچھا بہرحال یہ حدیث آگے کئی صفحوں پہ جاتی ہے اور پھر آخر میں جب ان کی بادشاہ کے دربار سے نکلتے ہیں فاعتنقه ابی ودعا له وودعه. میرے والد صاحب نے بادشاہ کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کیا اور پھر اس سے خداحافظی کیا. وفعلت انا كفعل ابی, اور میں نے بھی والد صاحب کی طرح یہی کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہوتے ہشام کو نہیں عبد الملک ابن مروان کو ہم نے گلے لگایا, میں نے بھی اس کو دعا دی ہے, خداحافظی کیا اور ہم وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرین علیہ السلام بہت دفعہ ہوتے تھے کہ منافقین کو مثلا ان کو دعا دینا پڑتا تھا, لیکن یہ دعا جو ہے نا وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے, توریہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بہت انسان توریہ میں بہت کچھ نیت کر سکتا ہے جو دوسروں کو نہیں پتہ چلتا. ثم نہد ونہدت معه. پھر میرے والد صاحب بھی وہاں سے نکلے, میں بھی وہاں سے نکلا, اور راستے میں پھر بھی بہت سارے معجزات وہاں پہ صادر ہوئے. تو بہرحال یہ حدیث بہت طویل ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں آج کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے, سلامتی دے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی کافی ہے. وإلا میرے پاس مواد بہت ہے بات کرنے کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, امام جواد علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام, امام عسکری علیہ السلام, یہ خلفاء کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے تھے, کیسے پیش آتے تھے, تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو دکھاؤں گا اگر اللہ نے چاہا. تو آج اتنا ہی کافی ہے. میں 15-20 منٹ کے لیے آپ کے کال لے لیتا ہوں, اس کے بعد آپ سب سے خداحافظی ہے. ٹھیک ہے نا. میں زیادہ آج پروگرام لمبا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. یہ میرے پاس ایک کالر ہے, کیا نام ہے ان کا, طلحہ صاحب, مسٹر طلحہ. مختصر کال لیں گے, اس کے بعد میں نے کال نہیں لے سکوں گا. ٹھیک ہے نا. پھر کل اگر ہو سکا تو زیادہ تفصیل سے, لیکن آج مختصر.